وقت آ گیا ہے کریسنٹ ہوٹل میں موجود ہونے والی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے بارے میں جاننے کا۔ تو اپنے اپنے دل تھام کے رکھیے، لیکن سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پہ ملتی رہے۔ کریسنٹ ہوٹل ہانٹیڈ ہے۔ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اگر آپ جانیں گے تو آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ 1886 میں تعمیر ہونے والا کریسنٹ ہوٹل یہ ایک سپا بھی تھا اور یہ ایک وکٹورین سٹائل کا ہوٹل ہے۔ یہ اپنی ہی نوعیت کا ایک ہوٹل تھا اور بہت زیادہ اسپرٹس کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 1880 میں جب کریسنٹ ہوٹل کا جو مین اسکیلیٹن ہے وہ تعمیر ہو رہا تھا نا، تو وہاں پہ جو کام کرنے والوں میں سے ایک آئرش سٹون میسن تھے جن کی 218 نمبر روم میں موت ہو گئی۔ جب سے آئرش میسن کی 218 نمبر کمرے میں موت ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک کریسنٹ ہوٹل کا کمرہ نمبر 218 بہت زیادہ بری آتماؤں اور برے سائے کی وجہ سے مشہور ہے۔ حتیٰ کہ اس کے اوپر بہت زیادہ فلمیں بنانے والوں نے بھی کام کیا ہے، کیونکہ 218 نمبر کمرے میں ہی سب سے زیادہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی دیکھی گئی ہیں۔ شروع میں جب آئرش میسن کی موت ہوئی، اس کے بعد جب بھی لوگ کمرہ نمبر 218 میں آتے، موسٹلی جو گیسٹ آتے تھے ان کے ساتھ عجیب سی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی۔ ان میں سے کچھ جو گیسٹ تھے ان کا کہنا ہے کہ جب وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا کہ دو ہاتھ پورے زور سے شیشے سے باہر نکلے ہیں۔ اس کے علاوہ گیسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو ایک آدمی کے چیخنے کی اس طرح کی آواز سنائی دیتی رہی جیسے کہ کوئی سیلنگ سے نیچے زمین پہ گر رہا ہو اور اس کی بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں۔ کبھی کبھی تو دروازہ اتنے زور سے بند ہوتا تو کوئی جتنا مرضی زور لگا لے دروازہ کھلتا نہیں تھا کمرہ نمبر 218 کا۔ انہی عجیب اور ڈراؤنے واقعات کی وجہ سے جو بھی کریسنٹ ہوٹل میں آتا اس کی زیادہ تر فرمائش روم نمبر 218 میں جانے کی ہوتی، کیونکہ ہر کسی کو یہ ایک سسپینس تھا کہ روم نمبر 218 میں کیا واقع ہی بھوت ہے، کیا یہ واقع ہی ہانٹیڈ ہے۔ لہٰذا ہر کوئی وہاں پہ جا کے پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو خود دیکھنا چاہتا تھا۔ کریسنٹ ہوٹل کا جو کرسٹل ڈائننگ روم تھا، وہاں کے امپلائیز تھے، انہوں نے ایک عجیب سا میوزک بجتے سنا۔ کئی جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس بات کا اپنے اوپر والے جو سٹاف ہیں ان سے بھی ذکر کیا۔ کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے وائٹ ڈریس میں ملبوس کچھ ایسے لوگ دیکھے ڈائننگ روم میں جن کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ اس ہوٹل میں گیسٹ بھی نہیں تھے۔ اور جب چھٹیاں ہوتی تو ڈائننگ روم تو کلوز ہوتا تھا، لیکن وہاں پہ جو پڑا فرنیچر اور جو کرسمس کا درخت تھا، کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کرسمس کا درخت اور فرنیچر کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پڑا ہوتا۔ جب سٹاف واپس آتے چھٹیوں سے اور وہ دیکھتے تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے تو فرنیچر اور کرسمس ٹری کی سیٹنگ کسی اور جگہ پہ کی تھی، لیکن یہ ساری انہونیاں دیکھ کے ہوٹل کے سارے سٹاف میں بہت زیادہ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔
حتیٰ کہ اس بڑھتے ہوئے خوف کی وجہ سے کئی سٹاف ممبرز نے خود ہی ہوٹل سے ریزائن کر دیا، اپنی جاب کو چھوڑ دیا۔ ہوٹل کی ایک ویٹرس نے کچن اور ڈائننگ روم کے سینٹر میں ایک بہت بڑا شیشہ لگا ہوا تھا، مرر، اور ویٹرس نے اس مرر میں دیکھا۔ وہ مرر میں دیکھتی ہے کہ سفید لباس میں ایک وکٹورین کپل ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب ویٹرس نے شیشے میں اس طرح کا منظر دیکھا تو وہ شدید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب وہ دیکھ رہی تھی تو اس وقت تک وہ جو کپل تھا وہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ ہی پل گزرنے کے بعد وہ جو کپل تھا انہوں نے اپنے چہرے موڑے اور سیدھا ویٹرس کی طرف گھور سے دیکھنا شروع ہو گئے۔ ویٹرس وہیں پہ بہت زیادہ ڈر گئی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو چکی تھی۔ اگلے ہی دن ویٹرس نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا۔ دوستو، وکٹورین کریسنٹ ہوٹل کے بارے میں اور جو بھی ہارر پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوریز جو کہ ریئلٹی پہ بیس کر رہی ہیں لایا کروں۔